السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا ہے، خیرات اور بھیک ہم کس کو دیں؟ کیونکہ جو خیرات مانگنے آتا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا مہنگا موبائل، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم انہیں خیرات دیں؟ جواب یہ ہے کہ سنیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقات اور خیرات دینے کی بات کہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا پہلے ذکر کیا ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں بیچارے مستحق، لیکن اپنی عزت ان کو پیاری ہے۔ تو ہماری خیرات اور ہمارے صدقات کے عطیات کے سب سے پہلے مستحق یہ لوگ ہیں، یاد رکھیں، اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم تلاش کر کے دیں، اور ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ جو ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں اور معذور ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، پیر سے معذور ہیں، یا آنکھ سے معذور ہیں، نابینا ہیں، جو بیچارے کمانے کے لیے ان کو بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو دوسرے نمبر پہ انہیں خیرات کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ لوگ ہیں کہ جو صحت مند ہے، تندرست ہیں اور پیشہ بنائے ہوئے ہیں مانگنا، حالانکہ اچھا خاصا ان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت جمع کر لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں یہ لوگ، اور بعض مرتبہ بڑی عمدہ غذائیں اور کھانے کھاتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو نہ دیا جائے، بلکہ ان کے حوصلے کو توڑا جائے، ان کو دینے کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور ایک میں مثال بتاؤں آپ کو کہ ایک چوراہے پر ایک شخص مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کے، اور وہیں پر ایک غریب کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں بیچ کے حلال کماؤں، اور ایک شخص یہ ہے کہ جو پیشہ بنا کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، تو جو بیچ رہا ہے اس سے خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے، خریدنے بھی جا رہے ہیں تو اتنا چکا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جا رہا ہے، اور دوسری طرف خالی کوئی آدمی آ کے ہاتھ پھیلایا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے نوٹ۔ تو جب شام ہوتی ہے تو اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو مانگ رہا ہے، اور جو بیچارہ محنت کرنے بیٹھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں آ پائی آمدنی، تو اس کا حوصلہ پست ہوگا اور اس کا حوصلہ بلند ہوگا مانگنے والے کا، اور ہمیں مانگنے کے حوصلوں کو پست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے تیسرے نمبر کے جو ہیں انہیں نہ دیا جائے تو بہت بہتر ہے، اگر دے دیے تو ہماری خیرات ادا ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن حوصلوں کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں، چاہے چھپے ہوئے ہوں یا بہت معذور ہوں، انہیں ہی دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے قرآنی آیات کی روشنی میں بھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا سوال ہے کہ نفاس کی عدت کیا ہے؟ تو دیکھیے، نفاس کی عدت نہیں ہوتی، نفاس کی مدت ہوتی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو خون جاری ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفاس، تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے، عورت پاک ہو جائے گی۔ حد سے حد 40 دن ہے، 40 دن میں بند ہو گیا تو ٹھیک، نہیں بند ہوا تو بھی 40ویں دن عورت غسل کر لے، وہ پاک ہو جائے گی۔ ابھی بھی مزید خون جاری ہے تو یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ استحاضہ کا، یہ بیماری کا خون ہے۔ اس بیماری میں عورت کو پاک قرار دیا گیا ہے، وہ اسی حالت میں غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا وتر چھوڑ دینے سے عشاء کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب یہ ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ وتر کی نماز الگ ہے اور عشاء کی نماز الگ ہے، لہذا عشاء کی نماز اگر پڑھے تو بہتر تو یہ ہے کہ وتر کی نماز بھی پڑھے، نہ پڑھا تو وتر نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہوگا، لیکن عشاء کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے، کیا بغیر وضو قرآن سن سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سن سکتے ہیں، بغیر وضو قرآن چھو نہیں سکتے، اسے پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی قرآن کو چھیئیں، قرآن کو پکڑیں، تو لہذا چھینے اور پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے، سننے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آدمی بغیر وضو بھی سن سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ کیا گیا ہے، سائل یعنی سوال کرنے والے نے پوچھا یہ ہے کہ ہم نے کہیں سنا ہے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ اس کا الٹا ہے حدیث میں کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ اسے فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو حدیث میں تو پڑھنے کی ترغیب ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ ہر حال میں پڑھیں، بالکل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، کوئی بھی وقت ہو قرآن کا پڑھنا نقصان دہ نہیں ہے، برکت ہی لاتا ہے قرآن کا پڑھنا،
اور قرآن کے پڑھنے سے ثواب ہی ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔